کافر ہو جائے گا، بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ وہاں نفسانی خواہشات نہیں تھی، ورنہ سرکار کے کثیر نکاحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہے اس کو دیکھ لو، کتنی نفسانی خواہشات کا وہاں سسٹم نظر آتا ہے۔ جو وہاں سوچے ہمارے نزدیک وہ گیا۔ جو پہلا نکاح فرمایا، آپ کی عمر مبارک ہے 25 سال، سرکار دو جہاں کی عمر مبارک ہے، اور جس خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں ان کی عمر ہے 40 سال۔ اور پہلے ایک نہیں، غالباً اس سے پہلے 2 جگہ ان کا نکاح ہوا تھا، سرکار سے تیسرا نکاح ہے۔ اب سوچو کیا تھا، ایک معاشرے کو جو لوگ بیٹھے تھے بیگار و مددگار، جن لوگوں کو دیکھا ان کو ضرورت ہے کسی آسرے اور سہارے کی، سرکار نے ان کو زوجیت کا شرف عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں سرکار نے یا تو بیوہ سے نکاح کیے یا متعلقہ عورتوں سے نکاح کیے، یا بیوہ سے یا جو خود کیے۔ کنواری لڑکی سے سرکار کا نکاح کوئی ثابت نہیں کر سکتا، جو خود کیے۔ ایک نکاح کنواری خاتون سے ہوا، خوش قسمت سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے، وہ سرکار نے خود نہیں کیا، وہ جبریل آئے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، صدیق اکبر کی شہزادی، سرکار کی بیوی اور صحابیات کی مفتیہ، صدیق اکبر کی شہزادی، یہ اکیلی وہ خاتون ہے جن کو سرکار نے زوجیت کا شرف بخشا، اور ہیں بھی کنواری۔ تو خود نہیں پیغام بھیجا، جبریل آتے ہیں، جنت سے ڈش، اس کے اوپر رومال، اللہ فرما رہے یہ خاتون ہے، ہم نے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ جب دیکھا گیا تو سید عائشہ کی ذات ہے۔ تمام بیوہ مطلقہ جو بیچاری معاشرے میں پسی ہوئی تھی، امت کو درس جو دینا تھا، جو بات میں کرنا جا رہا تھا، اگر ہم اسلام پہ عمل پیرا ہوتے، آج کتنی بیوہ خاتون ہیں، آج کتنی مطلقہ خواتین اسلام ہیں۔ کیوں؟ دوسری شادی، تیسری یا چوتھی خواہشات کے لیے تو پہلے کی اجازت نہیں، اسلام کے نظام کو پورا رکھنے کے لیے۔ اب ایک شخص جب 2 بیوہ خاتونوں کا اگر سہارا بن جائے اللہ کی رضا کی خاطر، تو بتاؤ یہ اللہ رسول کو پسند ہے کہ نہیں؟ جس کا کوئی معاشرے میں پرسان حال نہیں، جس کا کوئی معاشرے میں پرسان حال نہیں، ایک تو یہ ہے کوئی کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کو شوہر مل گیا، اللہ کریم نے اس کے سارے اخراجات شوہر پہ پھنس کر دیے، اب اس کی زندگی سکھ کی گزرے گی، اس کی زندگی آسانی سے گزرے گی۔ اور دوسرا بتقاضۂ بشریت، اب اس کو کہیں گناہ میں بھی منہ نہیں مارنا پڑے گا۔ بتقاضۂ بشریت، اسلام نے تو ہر طرف دور دور تک نظام ایسا دیا ہے ہر شعبہ میں کہ عقل و وہم سے آگے جو گناہ کے دروازے ہوتے ہیں، اسلام ان کو بھی اپنے قوانین کی روشنی میں بند کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری قسمت، ہم نے اسلامی قوانین کو چھوڑ دیا، رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقہ مقدسہ کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کو لیا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں، اس لیے آج ہم پریشان حال ہیں، اس لیے آج امت مسلمہ ذلت کا شکار ہے۔ پورے ورلڈ میں آپ دیکھ لیں جتنا ظلم اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے، کائنات میں کسی ہندو اور یہودی کے ساتھ اتنا ظلم ہے؟ حالانکہ یہ ساری سختیوں کے مستحق کفار ہیں، مسلمان نہیں۔ جو اللہ کو ایک مان رہا ہے، جو رسول اللہ کو آخری اور سچا رسول، کیا اس پہ سختی ہو کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے عمر کے اعتبار سے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 10 کا، کوئی 15 کا، ان کو لوہے کے جنابے والا پنجرے میں بند کر کے ان کے اوپر پٹرول چھڑک کے زندہ کو آگ لگا دی جائے
کیا یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کو سجدے کرتا ہے، یا اس کی سزا ہونی چاہیے جو بتوں کو سجدے کرتا ہے؟ آج ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو پنجروں میں بند کر کے یہود و نصارہ زندہ کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی ذلت کا نظام ہے؟ حالانکہ اسلام نے کسی کافر کو بھی آگ کا عذاب دینے سے منع کر رکھا۔ آپ اندازہ لگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جنگ میں کافر تمہارے ہتھے چڑھ جائے، فرمایا آگ سے عذاب دینے کی اجازت نہیں۔ آگ سے عذاب دینا احکم الحاکمین کی شان ہے، سرکار نے روک دیا۔ آج ہم اتنا ذلت اور رسوائی میں ہیں، حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے سرکار دو جہاں کے دیے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ مین وجہ جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ جو عذاب کافر کو نہیں دیا جا سکتا دنیا میں، وہی عذاب آج جو اللہ کو ایک مانتا ہے وحدہ لا شریک، اس کو دیا جا رہا ہے زندگی میں۔ بھائی کافر کو ہم نے مارا نا جہاد میں، مارنے کے بعد فرمایا اس کی لاش کو تم نے آگ میں نہیں ڈالنا، اندازہ لگاؤ۔ اور ادھر زندہ مسلمان کو آگ لگا کے مار دیا جاتا ہے، زندہ مسلمانوں کی آنکھیں نکال کے ان کو اندھا کیا جا رہا ہے، زندہ مسلمانوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، زندہ مسلمانوں کو جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بھی اگلے درجے کی اذیت، تکالیف، ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ پورے ورلڈ میں اگر یہ سارا کچھ ہے تو صرف اسلام والوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام والوں نے اپنے طریقے چھوڑ دیے ہیں، اسلام والوں نے اپنا نصاب ترک کر دیا ہے۔ بھائی میرے، اسلام ایسا مقدس دین ہے، اس کے ہر شعبے کے مطابق آپ کا ملک، آپ کی رعایت، آپ کی سلطنت، آپ کا گھر، آپ کا ادارہ، آپ کی فیکٹری، آپ کا کارخانہ چلے۔ خدا کی قسم ہے، قرآن مجید میں اللہ کریم نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر رکھا ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بھی ہمیشہ غالب رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم قانون اسلام والے اپناؤ۔ قیامت تک رب فرماتا ہے اے مسلمانوں، تمہارے اوپر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا، لیکن شرط پوری کرو، ان کنتم مؤمنین، قرآن و حدیث کے قوانین پر چلو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا تجھے ہی ہمیشہ بلندیاں ہیں، تجھے ہی ہمیشہ ترقیاں ہیں، تجھے ہی ہمیشہ پورے بھائی پہ تیرے سکہ تیرے جھنڈا چلے گا۔ فرمایا شرط ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تیری سیرت قرآن و حدیث والی ہو جائے، اگر تیری زندگی کا طور طریقہ رسول اللہ کی سنت اور آپ کی سیرت والا ہو جائے، تو فرمایا میں رب ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، فرمایا پھر تمہارے اوپر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ہر شعبہ میں قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کو لے لیا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، کسی یہودی نے، عیسائی نے اس نیت سے، اس 2 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر رکھا ہو کہ مسلمانوں کے مذہب میں یہی حکم آیا ہے، پورے ورلڈ میں مجھے ایک یہودی ہے، عیسائی آپ دکھا سکتے ہیں؟ جو آپ کو سمجھ آئے جواب ہاں یا نہ وہ آپ کو دینا ہوگا، پھر سمجھے میرا سوال سمجھے۔ پورے ورلڈ میں کوئی ایک کافر، یہودی، عیسائی، ہندو آپ مجھے ایسا دکھا سکتے ہیں جس نے 2 3 یا 4 نکاح کر رکھے ہوں اور قرآن و حدیث کے مطابق ان سب کے حقوق عدل و انصاف کی دنیا میں کیا کر رہا ہو؟ پورے کر رہا ہو، اس نیت سے؟ کیونکہ مسلمانوں کی شریعت میں یہ نصاب آیا ہے۔ انصاف سے بتانا، پورے ورلڈ میں کوئی ایک کافر نظر آ سکتا ہے ایسا؟ اور مسلمان ایک سے نکاح اور بقایا عورتوں سے ناجائز تعلق، یہ کافروں کی سیرت ہے۔ ایک سے نکاح اور بقایا جتنی چیزیں آئیں،
جتنی زمانے کی فاحشہ بازاری طائفہ اور کنجری عورتیں تعلق بحال کرنا چاہیں، ہم تعلق بنا لیں۔ سوال ہے، یہ سیرت تھی مشرکین کی، یہ سیرت تھی کافروں کی۔ آج پھر آپ سے سوال ہے، کتنے فیصد مسلمان اس گند سے بچے ہوئے ہیں؟ رونے کا مقام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو کے کافروں کے طریقے کو اپنائے ہوئے وہ کافر ہو کے اربوں کی تعداد میں وہ بے ایمان موجود ہیں، لیکن ایک بندہ آپ دکھا نہیں سکتے جس نے ہمارے اسلام کو لے کے اپنی زندگی گزار رہا ہو، کیونکہ قرآن میں ایسا آیا، کیونکہ حدیث میں ایسا آیا۔ ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں، ہم کس قدر نادان و غافل لوگ ہیں، مسلمان ہو کے سارے جہانوں سے، ساری کائنات اولین و آخرین سے زیادہ عقل مند ہستی ہمارے آقا کریم کی ذات ہے۔ کافر بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ ہم انہی کے امتی ہو کے انہی کے طریقوں کو چھوڑ کے کافروں کو طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ذرا گریبان میں جھانکنا، کیسے مسلمان؟ گریبان میں جھانکنا۔ کوئی ایک کافروں کا گھر مجھے دکھایا جائے جس گھر میں اسلامی کوئی چینل جیسے المباشر ہے، مدنی چینل ہے، جو خالص اسلامی ہے، جو خالص کیا ہے؟ کیونکہ المباشر ہے، اس میں اگر پیچھے کعبہ شریف منظر کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے تو صرف قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ صرف کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اذان دیں گے یا قرآن، بس۔ اگر پیچھے مدینہ منورہ دکھا رہے ہیں تو صرف رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، صرف سرکار کی۔ دوسرا چینل ہے مدنی چینل، وہ عربی میں ہے، یہ اردو میں۔ اس میں بھی 24 گھنٹے گو میں دیکھتا نہیں، میرے پاس سہولت نہیں، نہ وقت نہ فرصت، لیکن گارنٹی ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ بھی کوئی بھائی کا ڈال یہ ثابت نہیں کر سکے گا مدنی چینل پہ خلاف شرع کو کام آیا ہو۔ جو دیکھتے ہیں وہ تو کم از کم ساتھ دینا میرا۔ کوئی کام خلاف شرع نظر آتا ہے؟ مجال ہی کیا ہے کہ کوئی عورت دور تک اس کی آواز نظر آئے، چہ جا کے پوری ننگی خاتون کو سامنے بٹھا دیا جائے، اور یہ ہمارا ترقی پذیر معاشرہ ہے۔ تو جو تیری ماں بہن جب اس ننگی کو دیکھے گی تو اس کے دل میں نہیں چاہت ہوگی میرا لباس بھی ایسا ہونا چاہیے، اور اسی لیے تو ساری عورتیں ننگی پھر رہی ہیں بازاروں میں۔ ہم بڑے غیرت مند تو ہیں، ہمارے اندر غیرت تو عروج پہ ہے، ہمارے اندر غیرت عروج سے اگلے درجے پہ ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو زیرو سے بھی پیچھے نکل گئے غیرت کی دنیا میں آج کا مسلمان، الا ماشاءاللہ۔ جس کی ماں بہن بیوی بیٹی بے پردہ بازار میں نکلتی ہے، ٹائٹ اور باریک لباس میں نکلتی ہے، آپ اس کو غیرت مند مسلمان سمجھتے ہیں؟ قرآن حدیث اس کو غیرت مند نہیں کہتا۔ کوئی ناراض ہو یا راضی، میری ذمہ داری ہے حق بات پہنچانا ہم تک۔ قرآن و حدیث ایسے مسلمان کو، خواہ وہ مفتی صاحب ہی کیوں نہ ہوں، اسلام کی روشنی میں وہ غیرت مند نہیں ہے جو اس کی ضد ہے۔ اب میں بولتا نہیں، آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ اندازہ لگا ہم کس معاشرے میں رہتے، ہم نے کیسا اسلام اپنایا ہوا ہے، کون سا دین اسلام ہم چلا کے بیٹھے ہیں۔ 2 چینل ہیں ہماری معلومات کے مطابق جو خالص اسلام ہے۔ آپ سے سوال ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال بھی سننا ہے اور جواب بھی دینا۔ پورے ورلڈ میں جتنے کافر ہیں، کوئی ایک گھر آپ دکھا سکتے ہیں کافروں کا جو اس لیے المباشر کو سنتا ہو، جو اس لیے مدنی چینل کو دیکھتا اور سنتا ہو کہ اس پہ مسلمانوں کے پروگرام نشر ہوتے ہیں؟ پورے ورلڈ میں آپ کو ایک کافر دکھا سکتے ہیں؟ جن کو میری بات سمجھ ہے یہ کم از کم وہی بولیں۔ بہت ساروں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی نا ایسی باتیں، مجبوری ہے۔ ظاہر ہے جب میرے ہی خلاف بات ہو رہی ہے تو مجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر سمجھ آ جائے میں تو پھر پرہیزگار بن جائے، اور یہ ہم چاہتے نہیں۔
پرہیزگار بننا ہم چاہتے نہیں، متقی بننا ہم اس لیے ہم اس طرف آتے ہی نہیں. بس اپنے آپ کو سمجھا کے باہر جا کے اوے ان کا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے سن لیا نا، صحیح ہے، ان کا کام ہی ہے. کیونکہ یہ گھر سے فالتو ہے نا بیچارے، یہ اپنے باپ کی کہانی آپ کو سناتے ہیں نا، ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے. ہمارے یہاں یہ ایک جملہ عروج پہ، جب ہم معاشرے پہ بولیں جو غلطیاں موجود ہیں ان کی طرف آپ نشاندہی کریں، دل میں ادھر اور باہر نکل کے سنا تھا آج، او یار ان کا کام ہی ہے، بس ٹھیک ہے جو کر رہے ہو صحیح ہے. کیا یہ شعبہ فالتو کھاتے میں ہے؟ کیا اسلام نے اس شعبے کو کوئی اہمیت نہیں دی؟ ورنہ پھر وہ روایت کہاں ہے، وہ شریعت کے قانون کہاں ہیں؟ فرمایا اگر علامہ عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو علم ہو جائے بعمل صحیح العقیدہ عالم کی شان کیا ہے، فرمایا تو یہ محلے والے لائن میں کھڑے رہے، ایک کہے میں نے کاندھوں میں اٹھانا ہے، دوسرا کہے میں نے کاندھوں میں اٹھانا ہے، تیسرا کہے میں نے کاندھوں میں، اس کو ہم نے زمین پہ نہیں چلنے دینا. فرمایا اگر لوگوں کو علم آ جائے، شعور مل جائے کہ ایک عالم شریعت کو رب کے ہاں کتنا رتبہ ہے، تو اس کو لوگ پیدل نہیں چلنے دیں گے، جہاں بھی جانا ہوگا کاندھوں میں اٹھا کے لیے کھڑے. آج ان کے بارے میں گفتگو ہے، ان کا تو کام ہی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ علماء کو سامنے بٹھائیں گے، جب علماء کے پاس آپ آئیں گے تو علماء نے آپ کو قرآن و حدیث سے سنانا ہے. اگر وہ چیز دیکھنی ہے تو کسی جاہل کو بٹھا دیتے، پھر جیسے آپ ویسا ہی وہ، آپ بھی ناچتے تو وہ بھی کہتا ٹھیک ہے میں بھی آ رہا ہوں، چلو نماز پڑھا کے میں بھی آ رہا ہوں. اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. خود جب گانے باجے سنے گا تو آپ کو کیسے روکے گا؟ جب اپنی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوں گی بازار میں، آپ کو کیسے روکے گا؟ اپنی بیوی جب گھومتی ہو بے پردہ ٹائٹ اور یا پریز لباس میں بازاروں میں، تو آپ کو وہ روک سکتا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے؟ آپ تو سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اتنے جرم ہے تو آپ کی اپنی بیوی کیوں باہر جاتی ہے بے پردہ؟ جاہلوں کو بٹھانا چاہیے. پھر خدا کا خوف کرو، کچھ اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچو. ایسے جملوں کا اور کیا مطلب ہے سوائے دین اسلام کی توہین کے، سوائے قرآن و حدیث کی توہین کے، قرآن و شریعت کی مذاق کے. اور ان کا کام ہی ہے ان کو لگا رہنے میں. انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں پہلے علم ہے، اس پہ عمل بھی ہے. وہ تو تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. جتنے بھی علماء حقہ بیٹھے ہیں بعمل علماء، وہ جو اتنی محنتیں کر کے لیکچر تیار کر کے لاتے ہیں، اپنے سامعین کی ہدایت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، کہ یار ان تک بھی قرآن و حدیث کا صحیح پیغام پہنچ جائے. تو بتاؤ پورے ورلڈ میں کوئی ایک کافر گھر ایسا ہے جس میں مدنی یا المباشر چینل کو اس لیے سنا دیکھا جاتا ہو کہ مسلمانوں کا نصاب چل رہا ہے؟ بتائیے گا ذرا. پورے ورلڈ میں مسلمانوں میں کتنی تعداد ہے جو میڈیا پہ سوائے المباشر اور مدنی چینل کے اور کسی چینل کو نہیں دیکھتے؟ اور کسی چینل کو کتنی تعداد ہے مسلمانوں؟ اور چینلوں پہ کن کی سیرت ہے؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، بت پرستوں کی، مشرکین کی. مر جانے کا مقام ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ایک گھر نہ نظر آئے ہمارے نصاب کو دیکھنے سننے کے لیے، اور ہمارے ہر گھر میں ان کا نصاب چلے. تو مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہر گھر میں ان کا نصاب. تو یہ اس شعبہ میں 1 2 یا 3 یا 4 بیویوں تک اجازت. شرط کیا ہے؟ فرمایا عدل و انصاف کرنا ہے. ان کے مابین کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف کرنا ہے. جتنے دن اس بیوی کے پاس رہیں گے اتنے اس کے پاس رہنا پڑے گا. جس طرح کی آج پکانے کے لیے سبزی اس کو دی ہے، منمن اسی طرح کی سبزی اتنی وزن کی اس کو، جس طرح کے فروٹ اس کے لیے لائے گئے،
جنس کے، جس قسم کے اور جس وزن کے، اتنے ہی دوسری کے لیے۔ جیسا کپڑا اس کے لیے لائے ویسا ہی اس کے لیے لانا پڑے گا۔ اور اگر یوں نہ کیا، اگر یوں، تو پھر سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قرآن بھی آپ پیچھے سونا ہے اسی موضوع پہ، سرکار کی حدیثیں بھی آپ اسی موضوع پہ، جس کی ایک سے زائد ہوں۔ ایک طرف اجازت دی تاکہ زنا کا دروازہ بند ہو، ایک طرف اجازت دی 4 تک کرو تاکہ زنا اور فحاشی بے حیائی کے دروازے بند ہوں، اور دوسری جانب پابند کیا جب کسی کی عزت کو لاؤ تو پھر شریعت کے مطابق حقوق بھی ادا کرو، ورنہ جہنم تمہارا مقدر، ورنہ جہنم تمہارا مقدر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اندازہ لگاؤ اسلام ہمیں کتنا مقدس طریقے دیتا ہے، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے کتنے مقدس راستے اور کتنے اعلیٰ ترین قسم کے اسلام ہمیں طریقے عطا کرتا ہے۔ ہماری قسمت کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے غیروں کے پیچھے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تبھی تو ذلیل و رسوا، تبھی تو ذلیل و، اگر کوئی یہاں دوسری کرتا بھی ہے اسلام سمجھ کے نہیں کرتا، اپنی جھوٹی خواہشات کی خاطر، یا پہلی بیوی پہ ظلم کرنا مقصود ہوتا ہے، میں لا رہا ہوں دوسری بیوی، پھر دیکھنا تیرے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ ارے جاہل ناداں، تو جو بیوی کو دھمکیاں دے رہے ہے، تجھے کیا پتا کہ اب تو کعبے میں بھی مر جائے نا تو جانا تو نے پھر بھی دوزخ میں، اگر تو پہلی بیوی کے حقوق اس طرح نہیں ادا کرے گا جس طرح کہ دوسری کے کر رہا۔ ہمارے زمانے میں یہ نہ تجھے طلاق دوں گا نہ تجھے آباد کروں گا، ساری زندگی سسکیاں لے کے تجھے مرنا پڑے گا۔ یہ تیری جھوٹی سوچ ہے۔ قرآن نے تو تیری اس سوچ پہ یوں ضرب لگائی کہ تو نمازیں پڑھ، تو حج کر، تو زکوٰۃ دے، تو کعبے میں رہے، تو مدینے میں رہے۔ اگر ساری بیویوں کو ایک جیسا نہ رکھا تو سن لے دوزخ تیرا مقدر بنا دیا، تیرا رب بھی ناراض ہے، تیرا رسول بھی ناراض ہے۔ خدا را کچھ سوچو، دیکھو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ اس کے پاک محبوب کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ خدا را سوچو، یہ زندگی مختصر ہے، آج نہیں تو کل ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہی۔ بڑے بڑے چھوڑ گئے، میں اور آپ کون؟ بڑے بڑے چھوڑ گئے، میں اور آپ۔ قارون جیسے امیر ترین لوگ بھی چھوڑ گئے، فرعون جیسے ظالم جو لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں مجھے سجدہ کرو، چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ جتنا بڑا ظالم تھا رب نے اتنی بڑی سزا دی ہے، آج تک عبرت بنا کے رکھ دی۔ فرمایا قبر میں تجھے نہیں جانے دیں گے، ایسے ہی پڑا رہے گا۔ لوگوں کے لیے عبرت، لوگوں کے لیے عبرت ہے، تیرے جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا تیرے جسم کو ہزاروں سال بیت گئے بے ایمان کو جہنم پہنچے، لیکن فرعون کا جسم آج بھی اسی طرح موجود ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی سرکشی کی وجہ سے سزا ہے۔ اور دوسرا نمرود بدبخت، اسی طرح قارون، شداد، جتنے بڑے بڑے ظالم تھے، اب ان کی موت، ان کے معاملات کو پڑھیں، اللہ کریم نے اتنی بڑی بڑی ان کو سزائیں بھی دی، اتنی بڑی بڑی سزائیں بھی دی ہیں۔ خدا را یہ زندگی مختصر ہے، جتنا ہو سکے اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ خدا را اپنے گھر میں یہودیوں کا نصاب نہ چلنے دو، خدا را اپنے گھروں میں میڈیا کو ذبح کر دو، اگر چلانا ہے تو المباشر یا المدنی چلے، اس کے سوا کسی چینل، نیوز چینل کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ جیسا لباس عورتیں پہن کے آ رہی ہیں اس کو دیکھنا حرام، شدید ترین چور، اور آپ کے گھر کا ماحول وہ خراب کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے 2، 3 یا 4 بیویاں رکھی ہیں، اللہ ان سب کو شریعت کے مطابق تمام بیویوں کے حقوق پورے ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اللہ کریم مسلمانوں کو اجنبی فاحشہ عورتوں سے تعلق رکھنے کی بجائے
اگر ضرورت ہو تو دوسرا تیسرا یا چوتھا شریعت کے مطابق نکاح کرنے کے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کاش کے سمجھ آئے غیر عورت تیرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، ضرورت ہے تجھے کسی بھی اعتبار سے تو نکاح کر کے لا۔ اب شریعت کے مطابق حقوق تو ادا کرے گا، تیرا رب بھی راضی ہے، تیرا رسول بھی راضی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ